انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا کہ اب 3 محاذوں سے خطرہ ہے. چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو علاقائی استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں. بھئی تسی پنگے لینڈ تو باز آ جاؤ. بات انہوں نے ٹھیک کی ہے چوہان صاحب نے، بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ خطرہ کس نے پیدا کیا؟ تم چین سے بیٹھتے ہی نہیں ہو. اب ایک طرف چائنا، ایک طرف پاکستان، پنگے تو تمہارے ہیں. اب بنگلہ دیش بنوانے میں ان کی خباثت کا رول ہے بہت زیادہ. یہ تو نیکسٹ ڈور تھے. ہمارے درمیان ویسٹ پاکستان کے اور ایسٹ پاکستان کے درمیان تو فاصلہ ہی بہت تھا. وہ جنگ جو انہوں نے جیتی نہیں تھی، ان کو ایج تھا، ہماری حماقتیں تھیں، تو یہ انہوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ خبیث خود تو چین سے بیٹھتے نہیں. کل کی بات ہے مریم، کل سے میری مراد آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. ایک نعرہ ہوتا تھا، بھٹو صاحب نے رستہ ہموار کیا چائنا کے ساتھ، یہ وہ اس سے پہلے کی بات ہے. ہندی چینی بھائی بھائی، ہن تسی چینیاں کو چپیڑاں کھا رہے ہو چونکہ تواڈے کرتوت نے. سو یہ جو بات چوہان صاحب نے کی ہے اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن بھائی کیوں خطرہ؟ کیوں تینوں مل کے اس پورے خطے کی بڑھوتری کے لیے، بہتری کے لیے کام کرتے؟ چائنا تیار ہے. وہ جو سڑک بن رہی ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا، بیلٹ ون بیلٹ روڈ کیا ہے، وہ زیادہ بینیفیشری ہوں گے اس کے، لیکن اس کا بینیفٹ پورے علاقے کو ملے گا جہاں سے وہ جو بھی ہے یہ گزرے گی سڑک. تو یہ ایک تعمیری سوچ ہے. چائنیز خود چونکہ ان کا انیشیٹو ہے، وہ زیادہ بڑے بینیفیشریز ہوں گے، لیکن اس سے بھلا تو سب کا ہوگا. اپنی سوچ بدلو چوہان صاحب، اپنی لیڈرشپ بدلو. کو پڑھا لکھا بندہ لاؤ، کو درد دل والا بندہ لے کے آؤ. پنگے تو آپ لیتے ہو، یعنی چائنا کے ساتھ، ہندی چینی بھائی بھائی سے آج یہاں تک آئے. ایسٹ پاکستان، بھائی تم ملیحدہ دفاع ہو، بیٹھو، ہم آپس میں کوئی معاملات نہیں. انہوں نے وہ موقع نہیں ضائع ہونے دیا. ان کا شیطانی رول ہے اس میں. نیکسٹ ڈور ہوتے تو منہ نہیں توڑا تمہارا. ابھی ایڈوانٹیج تھا ان کو، ہمارا ان کا فاصلہ ہی بہت زیادہ تھا. اس لیے اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں چوہان صاحب، بات آپ کی درست ہے اور یہ افسوسناک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. مطلب اب تو پاپولیشن میں بھی وہ چائنا کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ آؤ، اپنی سوچ تبدیل کرو. پتہ نہیں سیاست میں، اسی لیے میں نے آپ کے شاید پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جیسے ایم آر آئی کی مشین ہوتی ہے، کوئی مشین بنائے، سائنٹسٹ اس پہ کام کریں، اور میرا ایمان ہی ہوگا 50 سال بعد کی دنیا مکمل طور پہ مشینی ہوگی. غور کرو تو اب بھی ہماری ساری زندگی مشینوں کے گرد گھومتی ہے. ادھر ایسی چل رہا ہے، ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر میں نے گھڑی باندھی ہوئی ہے، تو فلانا ہے، ٹمکانا ہے، تو سیل فون پڑا ہے. 50 سال بعد کی یہ دنیا نہیں ہوگی. بہت کم وقت ہے. ہم جیسے جو تھرڈ ورلڈ، انہوں نے ان کو ڈیولپنگ ورلڈ کہنا شروع کر دیا ہے ہمیں عزت دینے کے لیے. ایک اور بات، ابھی ریسنٹلی ہمارے آرمی چیف نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا اب سنو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منہ توڑ، شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کے سخت جواب دیا جائے گا. یہ کیوں کہنا پڑا؟ لفظوں پہ غور کرو. بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، منہ توڑ، شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کے زیادہ سخت. آگے پھر ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ نتائج کسی بھی مہم جوئی کے ہولناک نتائج ہوں گے جو شاید دنیا کے لیے بھی قابل برداشت نہ ہو. تو یہاں تک نوبت کون لایا ہے؟ او بھائی ہلکی پھلکی موسیقی چلو بھائی، چل رہی ہے 2 ملکوں میں، چلنے دو. تم نے تو کلاسیکل راگ چھیڑ لیا ہے. تو اس کا تو پھر چوہان صاحب کو چاہیے کہ اپنی یہ
اپنی اسٹریٹجی، اپنی تھنکنگ، اپنی لیڈرشپ، اس پہ اثر نو غور کریں. کوئی انسان کے بچے ہوں، انسانوں کی بھلائی کا سوچو. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں سر صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے سلسلے میں تحریک کی سرکردگی ان کے بیٹے قاسم اور سلمان کو سپرد کرنے کے حوالے سے تقسیم پائی جاتی ہے، جبکہ سیاسی مخالفین عمران خان کے موروثیت والے بیانیے کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بکواس ہے یار ساری کا ساری. پنڈ بسیا نہیں، اچکے پہلے آ گئے. پتہ نہیں انہوں نے آنا ہے نہیں آنا ہے، وہ ڈفر ہو جانا ہے، وہ کب آنا ہے. اچھا پہلی بات، پہلے تقریریں فرماتے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھی پچھلے دنوں مریم نواز کی، وہ باہر بیٹھے ہیں، سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے. یہاں کے بچوں کو یہ کو بچے اسپیشل ہیں، فلانا ہے. تمہاری اپنی اولادیں، تمہارے اپنے بھائی کہاں ہیں بھائی؟ پہلے کہہ رہے تھے وہ آئے نہیں، حالانکہ وہ تو باپ کا جو وہ ہوا حلف برداری کا بطور پرائم منسٹر، وہ انہاں دی طرح کو عادی مجرم تے نہیں. پہلی دفعہ وہ پتر تے ادو بھی نہیں سن آئے. نون لیگ والوں کے نا نٹ بولٹ کسنے کی ضرورت ہے. فضول باتیں کرتے ہیں. موروثیت کی بات شروع ہو رہی ہے، وہ عقل کو ہاتھ مارو. موروثیت کے تو موجد ہی تم ہو اس ملک. بھٹو نے تو کسی کو نہیں بنایا تھا. بیٹی باپ کے قتل پہ، عدالتی قتل پہ اس نے پروٹیسٹ کیا، جلا وطنی، سکر کی جیلیں، فلانا ٹمکانا. موروثیت تو وہاں بھی پلے پڑی. اس نے نہیں کوئی ایسی تیاری کی تھی بھٹو کی، سچی بات. وہ سلسلہ زرداری کے بعد شروع ہوا. موجد آپ ہو آئے، ذرا سر پیر سمجھ آیا کہ اوئے ہوئے ہوئے اصل تے واردات یہ ہے. وہ چنگا بھلا چھوٹا بھرا کاروبار کر رہا ہے، سونو بھی لیندا. اس تو بعد پھر ماشاءاللہ سمدیاں تو لے کے تے باقی رشتہ گنے ہی نہیں جاندے ماشاءاللہ. لال پور سے لے کے لاہور تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک کون کون لوگ ہیں. تو یہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں، کیا از دیٹ این ایشو؟ اور دوسری بات کہ وہ تشدد وغیرہ کریں گے تو وہ بات سنو، وہ پاکستانی معاشرے سے آ رہے ہیں. وہ ایک ڈسپلنڈ معاشرہ. وہاں موٹر سائیکل پہ 4 سواریاں میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے کبھی کسی خبیث کو وہاں موٹر سائیکل والی لین اور موٹر سائیکل والے کو اس لین میں نہیں دیکھا. وہ ایک ڈسپلن معاشرہ ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پرتشدد اور یہ اور وہ کیا ہوتا ہے. عقل کو ہاتھ مارو. وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، فلانا ہے ٹمکانا ہے. مٹ رکھو، دیکھو کیا ہوتا ہے. پکڑو گے تو آگے ہاتھوں میں سمجھ جائے گی. چونکہ لا قانونیت وغیرہ ان کی تربیت میں نہیں ہے. نہ وہ بھوکے ننگے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں موسٹلی مجھے بتاؤ؟ یا فارچون ہنٹرز ہوتے ہیں بہت تھوڑے، باقی تو وارداتی ہوتے ہیں سارے کے سارے. بھوکوں کے مارے ہوئے، بے روزگاریوں کے مارے ہوئے. ادروائز لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہو تو کون اپنی زندگی 9 to 5 ایک آدمی گزارا ہے، مجھے بتاؤ وہ کرے گا کوئی اس طرح کا؟ وہ تو بڑی ڈسپلن معاشرے، اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ. پیو دی حلف برداری تے نہیں آئے، اس کے بعد دورہ پڑا ہوا، دیکھو نہیں آ رہے، دیکھو نہیں آ رہے، اب آ رہے ہیں پھر دورہ. وہ عقل کرو یار، ٹیک اٹ لائٹلی. حسن صاحب اتنی حکومت کے خوفزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے پھر؟ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، بات سنو ایک منٹ، میں تو یہاں تک کہتا ہوں وہ آئیں تو مریم کو چاہیے کہ ان کو بلائے لنچ یا ڈنر پہ، ان کے ساتھ بات کرے، کھانے پہ بلائے ان کو. یہ ہمارے اندر مر گیا سارا کچھ، یا شاید کبھی تھا ہی نہیں.